کر لے. ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم. ہماری زندگی کے اندر اعمال ہے تو ہم کامیاب, اگر ہماری زندگی کے اندر اعمال نہیں ہے تو ہم ناکام. کسی کے بارے میں کسی سے نہیں پوچھا جائے گا, کسی کے بارے میں کسی سے سوال نہیں ہوگا. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ارے بیوی قریب آنے کے لیے تیار نہیں, بچے قریب آنے کے لیے تیار نہیں, بیٹے قریب آنے کے لیے تیار نہیں, بھائی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں, ماں قریب آنے کے لیے تیار نہیں, کوئی کسی کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اگر ہم قریب جائیں گے تو وہ ہم سے نہیں پوچھے گا. تو اس لیے ہمیں جیسے دنیا کی زندگی ہے اس سے کئی گنا زیادہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنا ہے. تو اس میں دوستوں کو ہمیں ترتیب سوچنا ہے. اس کے لیے ہمارے ذہن میں خاکہ ہونا چاہیے. اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا سب باتیں اچھی ہوئی, لیکن ہمارے ساتھ ایک دنیا کی زندگی لگی, ہمارے ساتھ بیوی بچے لگے ہوئے, یہ مسئلہ حل کرنا ہے یا آخرت کا مسئلہ حل کرنا ہے؟ یہ حدیث کے ذہن میں یہ دونوں سوال رہیں گے. ادھر دنیا کی کوشش میں چلے گئے تو آخرت برباد ہو جائے گی, آخرت کی کوشش میں چلے گئے تو دنیا برباد ہو جائے گی. حدیث کے ذہن کے اندر یہی بات ہے. دوستو بزرگوں, اس مسئلے کا حل کتابوں کے اندر بیان فرمایا. مسلمانوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, وہ دن کی بات ہے آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں میں آج. ایمان والوں کے لیے دنیا حاصل کرنے کے 4 راستے ہیں. کتنے راستے ہیں؟ کافر کے لیے صرف ایک راستہ ہے. ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنی دنیا کی ضروریات, دنیا کے تقاضے, دنیا کے کام پورا کرنے کے لیے صرف ایک راستہ ہے. ایمان والوں کے لیے 4 راستے ہیں. لیکن ایمان والے بھی غیر ایمان والوں کے جیسا وہ ایک ہی راستہ پکڑ کے جھوٹ رہے ہیں, چل رہے ہیں. مطلب یہ سوچ رہے ہمارے لیے بھی وہی راستہ ہے. آپ نے وضاحت کے ساتھ اس عنوان سے باتیں بہت سارے لوگوں کے سامنے آئی ہیں. جو سبب ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سبب کچھ نہیں ہے, مسبب الاسباب الگ ہے. ہمیں سبب سے ہٹ کر مسبب الاسباب تک پہنچنا ہے. آگ دیکھنے میں جلانے والی ہے, ساری دنیا کے اوپر جلانے والی ہے, لیکن جلنے کا جو پاور, جو طاقت ہے وہ ہوتی ہے اس کے اندر, وہ ہوتی ہے. جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا وہ آگ نہیں جلے گی. ایمان والا یہ سبب سے ہٹ کر اللہ تک پہنچنا ہے, اور غیر ایمان والا سبب کے اندر گھس جائے گا اور اسی کے اندر اپنا وقت ضائع کر لے گا. اور آپ کے لیے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہے کہ ایمان والے کے لیے جو ہمارے ذہن میں ہے بھائی میرا دنیا کا مسئلہ ہے, اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں, اس لیے میں محنت کر رہا ہوں. ہاں ضرور ہے, اسی کے لیے اللہ نے ایمان والوں کو 4 راستے دیے, غیر ایمان والوں کو ایک راستہ. لیکن ہمیں وہ 3 راستے بھول گئے, چھوڑ دیے. ہمیں بھی ایک ہی راستہ پکڑ کے چل رہے ہیں. اس لیے وہ اور ہم دونوں برابر ہو گئے.
تو سب سے پہلے فرمایا اگر آپ دنیا میں سکسیس ہونا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا عمل ہماری زندگی کے اندر نماز کی پابندی ہو جائے۔ جس نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لی، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دنیا کا مسئلہ حل فرمائیں گے۔ ہمیں کثرت تلاش کرتے رہتے، کثرت نہیں، کثرت کچھ نہیں کر سکتا۔ قارون کے پاس بہت مال تھا لیکن اسے کچھ نہیں کر سکا۔ شداد کے پاس بہت تھا، کچھ نہیں ہوا۔ فرعون کے پاس بہت تھا، کچھ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس جو مان آنے کے جو راستے ہیں، دنیا حاصل کرنے کے جو راستے ہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیے، ہم آپ کے دنیا کا مسئلہ حل فرمائیں۔ ہمارے اس کو یقین نہیں ہے، یقین وہاں پہ کچھ دن رہتا ہوں۔ 5 انعام دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کتنے؟ وہ وقت لگائے جماعت میرے ان کو معلوم ہے۔ سب سے پہلا انعام، ارے بولے 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 بھائی بولے تو ضرور وقت دار بولتے ہیں ہے کہ نہیں؟ آپ بولیے بولے بولے بتاؤ اس کا مسئلہ حل ہوگا ہمارا۔ آج ساری دنیا کی کوشش اس مسئلے کے لیے ہے، اس مسئلے کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت نماز کی پابندی کے اندر رکھا ہے۔ آپ پڑھیے پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا آپ دیکھیے اپنی زندگی میں۔ گلاب جامن کھائے روزے والوں بتا میٹھا بھی کڑوا ہے، نہیں کھائے خالی دیکھتے رہے، خالی سنتے رہے، خالی بولتے رہے، کیا معلوم ہوگا؟ اس لیے آپ دیکھیے جو پابندی کے ساتھ بڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ چلتے ہیں، جو دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں دیکھ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک آدمی پابندی کر رہا ہے، پابندی کے ساتھ بڑھتا رہے گا، چلتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی دنیا چلائیں گے، لیکن کیسے چلے گا؟ بہت سہولت کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ چلے گا۔ اور اس لیے آج آپ سے ارادہ کر لیجئے کہ جیسے رمضان عید کا چاند نظر آیا، آپ چاند کے پیچھے مت جائیے، چاند جا کے پھر آئے گا مگر ہمیں نہیں آئیں گے۔ تو اسی لیے اس کے واٹس ایپ پہ جو ہے میسج آتے رہتے رمضان میں بہت سارے لوگ تھے انہیں لاپتہ ہو گئے، کہیں اگر ملے تو تھوڑا ان کو مسجد میں پہنچا دینا۔ ہمیں چاند کے پیچھے سے جانے کی کوشش نہیں کرنا، چاند چلا جائے گا پھر سنا آ جائے گا، لیکن ہمیں ان کے بعد چلے جاتے پھر واپس نہیں آتے۔ ایسے لاپتہ ہو جاتے پھر ہمارا پتہ معلوم ہونے کے لیے ہمیں رمضان کا چاند آنا پڑے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں ہم ارادہ کر لیں انشاءاللہ اب تک ایسا زندگی گزار کے دیکھے، اب ایسا بھی ہم گزار کے دیکھے، ہم 5 وقت بھی پڑھیں گے، پھر دیکھیے ہمارے دنیا کے مسائل حل ہوتے کیا نہیں ہوتے، تجربہ کر کے دیکھنا۔ دوسری جو چیز ہے، دوسری جو چیز آپ کے فائدے کی باتیں بول رہا ہوں، سب بیان نہیں ہے، فائدے کی چیزیں بول رہا ہوں۔ دوسری چیز فرمایا اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اندر نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ کے تکالیف دور ہونا چاہتے ہیں، آپ کے مسئلے حل ہونا چاہتے ہیں، تو اس کا جو دوسرا فارمولا ہے وہ ہے استغفار۔ اب آپ سوچیں کہ بھائی استغفار پڑھیں گے تو کیسے نہ جائیں گے، تکلیفیں کیسے دور ہوں گے، مسائل کیسے حل ہو جائیں گے؟ خالی بولے تو ہوگا، سنے تو ہوگا، دیکھیں گے تو ہوگا، اس کو تو کرنا ہے۔ ایک آدمی اللہ والے کے پاس آئے تو حضرت مجھے فلاں ہے، تو حضرت کو استغفار پڑھے، ہمیں نظر آیا حضرت بچے نہیں ہے، بولے استغفار پڑھو، ہمیں میرا ساتھی ہے بولے حضرت نہیں کام لے، بولے استغفار پڑھو۔ اب فاضل جناب ایک کو سنتا ہے کیا حضرت ہر دردی کی ایک تمام حکیم صاحب کے پاس ادھر سیکھنے گئے، جیسے ادھر تو حکیم آ رہے رہتے، یوٹیوب وغیرہ پہ رہتے، ہم لوگ کا پڑھنے کے زمانے میں بیمار ہو رہے تھے جو ڈاکٹر کے پاس جاتے، تمل ناڈو میں 2-3 ڈاکٹر آتے تھے مدرسے کے لیے، یہ بیمار جا کے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر نہیں ہو اس کے پاس کھڑے ہو گئے، ابھی بولتے ختم نہیں ہوتا، جب وہ چلی وہ ابھی ختم نہیں ہونے سے پہلے ٹامے دوبارہ تیار ہو جاتے،
بس کر استغفار زیادہ نہیں. دوستو بزرگوں استغفار کی ہمیں تو زندگی کے اندر عادت بنائیں گے. ہمیں اسباب دیکھتے ہیں, ہمیں دکان دیکھتے ہیں, ہمیں تجارت دیکھتے ہیں, ہمیں اپنی محنت دیکھتے ہیں, ہمیں اپنی کوشش دیکھتے ہیں. ضرورت نہیں ہے, اللہ چاہے تو آسان ہے. آپ بڑی استغفار آپ اپنی زندگی بنائیے. ہمیں کیا سوچتے 3 دن 4 دن بھٹو کرتے تو ہمیں ہزار منظر کی تصویر ہمارے ساتھ ماشاءاللہ کام رہتا ہے وہ فل بھرا اسے 3 دن کر دیا اب چھٹی, اب سو جاتے چھٹی ہو جانا. کیسا ہوگا صاحب؟ ایک بچہ ہونے کے لیے 9 مہینے تو ہونا. تو یہ خبر ہماری زندگی کے اندر آنے کے لیے کم از کم ہمیں 1 سال پابندی کے ساتھ عمل کرے, پھر آپ خود بتائیں گے کہ آپ کو کیا نفع ہوا ہے. حضرت مجھے شادی بنا ہوئی سوچا تھا, اس کا ہفتے رات 1000 بار دن ڈالا جاگتے رات کرو صبح کو شادی شروع کرنا. کیسا ہوتی ہے اچھا کے نہیں ہو رہی, آپ کے کہاں سے ہوگا؟ آپ کو بہنی کے سارے اسی لیے آپ استغفار کریں. آپ کیجیے اللہ کے بھروسے پہ کرتے رہیے, اولاد نہیں کرتے رہیے. آپ کی کمائی اچھی نہیں, آپ کرتے رہیے. آپ کو ملک نہیں, آپ کرتے رہیے. آپ کی صحت اچھی نہیں, آپ کرتے رہیے. دیکھیے پھر آپ خود بتائیں گے کہ آپ کو کیا نفع ملا ہے. کچھ مہینے کیجیے, کچھ سال کیجیے, پھر اپنی زندگی کے اندر سے نمونہ بنائیے. پھر انشاءاللہ دیکھو کہ اللہ کیا مدد کرتے ہیں. اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فاستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اتنا پاور ہے جو موسم میں بارش نہیں ہونے کا ہے, تمہیں بارش برسانا چاہے تو بیٹھ کے استغفار کرو. تمہاری استغفار کی برکت سے بے موسم میں برسات ہونے کی کوئی چانس نہیں ہے, لیکن تمہارے استغفار کی برکت سے اللہ بارشیں برسائے. اتنا پاور اس کے اندر ہے. لیکن ہمیں سوچتے ہوئی دکان میں بیٹھ کے استغفار کرو. اب یہ مت سوچے دکان میں لوگ کیسا آئیں گے. آپ کا کام دکان کھولنا ہے, آپ بیٹھو, آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے استغفار کرو, پھر دیکھو اللہ کس طرح آپ کو بھیجتے ہیں. یہ دوسری شکل ہے. اگر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دوسرا کام ہمیں کرنا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ. ارے آپ کے فائدے کا ہے, میرے فائدے کا نہیں. کریں گے انشاءاللہ. جب تک ہوتے انشاءاللہ کرتے. پہلا کام وہ ایک ذرا مشکل ہے, ہٹانے کا کوشش کرتے ہیں مفتی صاحب. نہیں بھائی, جو کتابوں میں میں آج مطالعہ کیا ہوں وہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. میری طرف سے کوئی بات اس میں نہیں ہے. نہیں, جو اللہ کے راستے میں وقت ان سے پوچھ لیں, وہ بتائیں گے آپ کو. 5 وقت نماز پابندی کرنے والوں کو جو پہلا انعام ہے وہ اللہ یہی دینے والے ہیں. اگر 4 دن پہلے کھانا ملا ملا ایسا ملے گا. آپ کیجیے, عمل کیجیے. تیسرا جو عمل ہے, اپنے اندر سے برائیاں ختم کیجیے, اپنے اندر اچھائیاں پیدا کیجیے. بری عادتیں انسان کو گناہوں کی طرف مائل کر دے گا. وہ گناہ انسان کو مال کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا, جان کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا, وقت کے اعتبار سے نقصان پہنچائے گا. ایک چھوٹی سی گناہ کی عادت ہے, لاکھوں ہزاروں روپے اس کو انسان برباد کر دیتا ہے. تو بتاؤ اس میں پیسے کہاں جائیں گے؟ میں بھی جواب کے ساتھیوں کو ایک مثال دیا تھا. کسی آدمی کو ایک سگریٹ پینے کی عادت ہے, وہی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. کوئی بھی بھائی سگریٹ آپ کو دوسرا والے بولے مفتی صاحب ایسا کچھ بھی نہیں, ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, ادھارن میں دے رہا ہوں. بعد میں مجھے پہلے دینا سب لوگ 5 روپے سمجھیے آپ, 5 روپے روزانہ. آج آپ اس کو چھوڑ دیے تو 5 روپے بچے نہ بچے, 1 مہینے کی کتنے ہو جائیں گے؟ 150 روپے ہو جائیں گے. 1 سال کی کتنے ہو جائیں گے؟ بولو 1800 روپے ہو جائیں گے. 1800 جو پیسے آپ کے پاس ہے, یہ 1800 روپے سے کتنے کام کر سکتے ہیں؟ کتنے دینا ہے؟ پیسے تو لینے کی ضرورت ہے. آپ کے پاس 1800 ہے, آپ اپنے گھر والوں کے گھر میں
1800 रुपये आपके जेब के अंदर है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, हमें अपने अंदर अच्छाइयां लाने की कोशिश करना है, अपने अंदर से बुराइयां निकालने की कोशिश करना है। छोटी छोटी बुराइयां जो हमारे अंदर आदतें हैं, जो बुरी आदतें हैं, जिसकी वजह से हमारे लाखों रुपए बर्बाद होते हैं, तो जब इसमें हमारे अगर पैसे चले गए, आप बताइए आपको वर्ष कहां से मार होगा? इसके लिए आप वक्त जाया कर रहे हैं, इसके लिए आप अपना जान जाया कर रहे हैं, इसके लिए आप अपना माल जाया कर रहे हैं। ये तीनों चीजें आपकी नहीं है, वक्त अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है, जान आपका नहीं अल्लाह की तरफ से दिया गया है, माल आपका नहीं अल्लाह की तरफ से दिया गया। अल्लाह अपने कुदरत से आपको माल दी, लेकिन वो कितने गलत जगह इस्तेमाल हो रहा। उसी तरह हमें हर चीज पर गौर करेंगे तो बहुत सारा माल हमारे पास महफूज हो जाएगा, बच जाएगा। अभी करीब में 4-5 दिन पहले मैं एक सड़क से गुजर रहा था। सड़क में नहीं बोलूंगा कौन सा सड़क, आप लोग सोचते हो सड़क को कौन कौन भी बोलो, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कौन सा सड़क है। मैं वहां ऐसे ही बैठा हुआ था एक जगह पर, एक आंटी को मैं देखा, उसको 4 लोग जो है कुछ पैसे दे दिए, कुछ पैसे दिए, कुछ पैसा उसके पास आया। इतने बात से मैं वहीं बैठा रहा, कोई आदमी को बुलाया, कान में क्या बोला मालूम नहीं, थोड़ी देर के फिर आपको वापस आया, उसे कुछ ला के शरबत दिया, जानते आप शरबत, फिर वो वहीं बैठे वर्ष कर रहा। कितनी मेहनत के साथ उसके पास वो माल आया, लेकिन वो जाया हो गया। दोस्तों बुजुर्गों, हम भी सरिया बना के अल्लाह तबारक व तआला कई सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे माल से हम बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे वक्त से हम बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, हमारे हर चीज से हम बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम वो फायदा नहीं पहुंचा सक रहे, वजह हम अपने ख्वाहिशात पे चलने की वजह से। ये जोड़ा कपड़े 2000 में भी आएंगे, 5000 में भी आएंगे। अगर वो 5000 को छोड़कर आप 1000 का आप कपड़े इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके पास 4000 रुपए बचे। ये 4000 रुपए से आप 4 लोगों को कपड़े दिला सकते हैं। ये 4 जो कपड़े पहनेंगे आपकी तरफ से, वो 4 लोग आपके लिए दुआएं करेंगे। जब कयामत की दिन तबारक व तआला कहेंगे मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाया, तो अल्लाह से कहेगा कि अल्लाह आप बोले मैं नहीं था, मेरा एक बंदा था, उनको तुमने कपड़े पहनाया, लिहाजा हमने आपकी मग़फ़िरत कर दी। छोटी सी कुर्बानी नहीं, हमें अपने ख्वाहिश के वास्ते वो 5000 के कपड़े हमें खुद पहन लिए। बताओ क्या हमें किसी की दुआएं मिलेंगी? क्या हमें कोई सिफारिश करेगा हमारे लिए? तो इस तरह दोस्तों बुजुर्गों, एक मिसालें 2-3 मिसालें मैं आपको सुनाया कि हमारे अंदर हमें अच्छाइयां पैदा करेंगे, हमारे अंदर से जब बुराइयां खत्म हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह हमारे पास बहुत सारा माल आएगा। ये 3 वास्ते किताबों के अंदर बयान फरमाया। हमारे पास दुनिया आने के लिए, दुनिया की नेमतें आने के लिए, दुनिया की चीजें आने के लिए 3 चीजों पर हमें मेहनत करना है। पहली बात करेंगे इंशाअल्लाह। दूसरी चीज इस्तिग़फ़ार करेंगे इंशाअल्लाह। आज रात को घर को छोड़ देंगे, पाबंदी के साथ करेंगे। आइंदा ये रात आएगा, फिर आप खुद आइंदा रात को जब ये रात आएगी उसमें आप खड़े होकर बता सकते हैं कि हमने 1 साल अमल किया तो हमने ये देखा है। तीसरा अमल, अपने अंदर से बुराइयां खत्म करना है और अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करने की कोशिश करना है। चौथा जो अमल है, आखिरी अमल, आखिरी का बोलना, माल चाहिए आपको, दुनिया की चीजें चाहिए, दुनिया खूब हासिल करना है, तो चौथी जो चीज फरमाया, आप खूब सदका कीजिए। क्या करना? अब जेब में गिरा होगा, ऐसे जगह भी गए तो गिराने का कैसा, बस देखो जेब में है, वो उठा के सदका कर दिए, वो है तो कोई चाय पी सकते तो वो नहीं, आप बोल रहे आए ना